بہترین حکمت عملی اور کامیاب سفارتکاری کی بدولت پاکستان کا عالمی وقار نمایاں طور پر بلند ہوا۔ مارکہ حق کی عظیم فتح کے بعد سیاسی اور عسکری قیادت کی بصیرت اور مؤثر سفارتکاری نے پاکستان کو عالمی سطح پر ممتاز مقام دلایا ہے۔ جنگی میدان میں دشمن کو عبرتناک شکست دینے کے بعد پاکستان نے عالمی سطح پر اصولی موقف کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا۔ مارکہ حق کی کامیابی نے پاکستان کو سفارتی سطح پر مضبوط اور بھارت کو عالمی تنہائی کا شکار کر دیا۔ اب پاکستانی قیادت نے امریکہ، چین، سعودی عرب، ترکی، روس اور ایران سمیت مختلف ممالک کی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ اسی پر بات کرتے ہیں سابق سفارتکار جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جمیل صاحب، بہت شکریہ ایئر کو وقت دینے کے لیے۔ بہترین حکمت عملی اور کامیاب سفارتکاری کی بدولت پاکستان کا جو وقار ہے وہ عالمی طور پر بلند ہو چکا ہے۔ مارکہ حق جو عظیم فتح ہے، اس کے بعد سیاسی ہو یا عسکری قیادت، اس کی بصیرت اور مؤثر سفارتکاری نے پاکستان کو عالمی سطح پر ممتاز مقام دلایا ہے۔ کیا کامنٹ کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے دہائیوں میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو اس سے بہتر سفارتکاری آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور اس سے بہتر حکمت عملی بھی نظر نہیں آئے گی، اور اس سے بہتر جو یہ بام و عروج پر سفارتکاری پہنچی ہے اس کے محرکات ہیں، اور اس کے محرکات میں سب سے بڑا اس وقت محرک ہے مارکہ حق میں۔ بلکہ اس سے بھی 2-3 دن پہلے جب سیکیورٹی کمیٹی کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، جس بالکل پیور شفاف طریقے سے اس کے اعلامیے میں لکھا گیا تھا اور صحیح پیغام پوری دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ اگر ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، یہ پہلگام جب ہوا ہے، یہ فالس فلیگ، اس کے فوراً بعد ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں جس طریقے سے ہم نے وضاحت کی وہ کلیدی نکات تھے، اور دنیا نے اس کو دیکھا، جس طرح ہم نے کیا اسی ہم نے بالکل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اس پہ عمل کیا، اور جب خلاف ورزی کی انڈیا نے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورنٹی کی خلاف ورزی کی یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے آرٹیکل 2 کے تحت، تو ہم نے اس کا جواب بھرپور طریقے سے دیا، کیونکہ ہم نے یہ بتا چکے تھے پہلے کہ آرٹیکل 51 جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے اس کا ہم نے استعمال کرتے ہوئے جب بھرپور قسم کا جواب دیا تو دنیا دنگ رہ گئی کہ ایک ملک جو کہ 8 گنا بڑا، ایک ملک جس کو کہ یہ زوم تھا کہ اس کے پاس بجٹ بھی بڑا، فوج بھی بڑی، جب اس نے دیکھا کہ پاکستان نے، جو کہ 8 گنا وہ کہتے ہیں کہ کم ہے اس سے ہمارے پاس ساز و سامان، اور جس انداز میں ہم نے پروفیشنلزم ہماری عسکری قوت نے دکھلایا، جس انداز میں ہمارے جانثاروں نے اپنی صلاحیت اور قوت کا مظاہرہ کیا، اسے دنیا میں ایک امیج ہمارا بڑھا، وہاں ایک بینچ مارک وہاں سے شروع ہوا، وہاں سے ایک مائل سٹون ہم نے اچیو کیا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس مائل سٹون اچیو کرنے کے بعد بہترین کام یہ ہوا کہ ہماری جو ٹریڈیشنل سفارتکاری تھی اس میں ہم نے یہ عسکری کامیابی کو شامل کیا، اور پھر ساتھ ساتھ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس امریکہ بھی ہم سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور توقع کر رہا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرایا جائے، دنیا پوری توقع کر رہی ہے کہ اس مسئلے کو جو ایران کے ساتھ اس وقت چل رہا ہے معاملہ امریکہ کا، تو اس مسئلے کو حل کرایا جائے، اور پوری دنیا کی نگاہیں پاکستان پر ہیں۔ Pakistan is under the spotlight, and people are pinning hopes that Pakistan has now become the net stabilizer of this entire region. بلکہ میں تو کہوں گا کہ جو ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں، سیکیورٹی ڈائنامکس اس خطے میں، اس میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر پاکستان ابھر کے آ رہا ہے، اور یہ ہماری ایک شان آن اور ہماری ایک شان و شوکت اس میں پوری قوم کی بڑھے گی اور بڑھ رہی ہے، ہمارے پاسپورٹ کی فوقیت اور اہمیت بڑھے گی۔ تو یہ تمام چیزیں قدرت نے ہماری اس ایفرٹس کو قبول کرتے ہوئے، ہماری عسکری قیادت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی جو ایک حکمت عملی ملٹری ڈپلومیسی کی تھی، آپ دیکھ لیں، اسی کی مثال دیکھ لیں، جو ایران کے ساتھ ہماری اس وقت سفارتکاری چل رہی ہے، جس انداز میں عسکری سفارتکاری چل رہی ہے، یہ کتابوں میں پڑھایا جائے گا آگے جا کے، اور ہمارے
جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے جب ان کی گزشتہ تعیناتیاں رہی ہیں فوج میں، وہ اس قسم کی تعیناتیاں رہی ہیں کہ جس میں ان کے ڈومین میں آتا تھا کہ ملکوں کے سپاہ سالاروں کے سے رابطے رکھیں اور ان کے رینکس اینڈ فائل سے اپنے رابطے رکھیں. تو ایران کے ساتھ ان کے وہ رابطے ہوئے، ان رابطوں کو دیکھیں اب کس طرح دن بدن لمحہ بلمحہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ اتنے اور زیادہ سراہا بھی جا رہا ہے. ہتھیلے بالکل ڈاکٹر جمیل احمد سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جنگی میدان میں کامیابی کے بعد اسے سفارتی محاذ پر لے کر جانا، ایک اصولی موقف اختیار کرنا، پھر اس کو بدلنا، اس میں کسی بھی ریاست کے لیے یقیناً ایک بڑی کامیابی ہوتی ہے، اور اس سے نہ صرف ملک کا دفاع بھی مضبوط ہوتا ہے بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کا بیانیہ بھی ہم نے دیکھا کہ تسلیم بھی کیا گیا. کیا کہیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں پاکستان ایک سیکورٹائز اسٹیٹ ہے جس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن اس قدر کلیری ہے کہ اس میں تینوں چاروں طرف ہمارا دیکھا تو ایک دشمن ممالک ہمارے ہیں یا ایسے ممالک ہیں جہاں پر انریسٹ ہے اور ہر طریقے سے جو ہے وہ ہماری فورن پالیسی کے اوپر امپیکٹ ڈالتے ہیں. تو لہٰذا ایک نیو نارمل جنریٹ کیا فیلڈ مارشل احسن منیر صاحب کی جو دورندیشی ہے اس کے حساب سے ملٹری کی جو ڈپلومیٹک جو ڈومین کے اندر ایک ان کے یوٹیلائزیشن ہے اس کو اتنا کینڈیڈلی جو ہے سویلین ڈپلومیسی کے ساتھ جل کیا گیا کہ ایک بہترین نتائج جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. عملی میدان میں یا جنگی میدان میں جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے آپریشن بنیان مرسوس کے دوران اپنا لوہا منوایا، اور دنیا کی نظریں جو پاکستان پہ ایک انڈین نیریٹو کو لے کے جو ان کے لینس سے دیکھا کرتی تھی کہ ہمارے ہاں ٹیررزم ہے اور اس طرح کی چیزیں، تو اب جب ہم نے آپریشن بنیان مرسوس میں اپنے 4 گنا بڑی فوج کو جب 2 گھنٹے میں ہم نے گھٹنے پہ آنے میں مجبور کیا تھا تو پوری دنیا کے ہم جو ہے نگاہ جو ہے ان کا مرکز بنے تھے. تو لہٰذا آپریشن بنیان مرسوس کے وسیلے سے پوری دنیا میں جب ہماری ایک جو ہے وہ ایک وقار میں اضافہ ہوا تو ملٹری ڈپلومیسی کو جو جس نے کہ بیسیکلی پاکستان کو وقار اور دوام بخشا تھا اس کو ہم نے اتنا کینڈیڈلی استعمال کیا، اور اس طرح سے کہ پوری دنیا نے ہماری ملٹری کی جو نہ صرف اکوپمنٹ بلکہ جو ہماری دور اندیشی تھی، ہمارے جو پلانز تھے، ہماری اسٹریٹجی تھی، اس کو انہوں نے کاپی کیا اور ایک نیو نارمل جنریٹ ہوا. اور اس وقت انڈیا کو اگر دیکھیں تو ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ اس کا کافی ہولڈ ہے میڈیا کے اوپر، اور میڈیا کے اوپر جو آف کورس اسرائیل کا بھی اسی طرح سے ہولڈ ہے، تو مل کے پاکستان کے خلاف نیریٹو بنایا کرتے تھے. دو کہ ہمارے آئی ایس پی آر اور ہمارے جو منسٹری آف انفارمیشن ہے وہ اچھا کام کر رہی تھی، ہم اس کو ریبٹ کر رہے تھے اچھی طریقے سے. جو 5th جنریشن وارفیئر کے تحت جو یہ مس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں اس کے حساب سے ہم نے اپنی حصہ فراہم بالکل جو ہے وہ بہترین طریقے سے. لیکن الحمدللہ آپریشن بنیان مرسوس نے ہمیں ایک ایسی اپرچونٹی دی کہ جس میں نہ صرف پولیٹیکل لیول پہ بلکہ ملٹری اور سویلین ڈپلومیسی کے حساب سے پاکستان کو ایک نمایاں مقام ملا. اور ہم نے پھر جو اس طرح مختلف ریجن کے مختلف امپورٹنٹ کنٹریز کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ انگیجمنٹ کی، جس میں ملٹری انگیجمنٹ، سویلین انگیجمنٹ اور ڈپلومیٹک انگیجمنٹ. میں سمجھتا ہوں اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی، اور جو ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ سعودی عرب کے ساتھ وہ اسی کی جو ہے وہ پیش خیمہ ہے کہ ہم لوگوں نے جس طرح سے انڈیا کو ناکو چنے چبوائے تھے تو جو سعودی عرب ہے وہ بھی اس کو ذرا تھریٹ محسوس ہوتی ہے اسرائیل کی جانب سے. اور حرمین شریفین کی ہم ویسے بھی ہم نے قسم اٹھا رکھی کہ ہم اسے پروٹیکٹ کریں گے. تو ہم نے بڑا ایک بہترین طریقے سے ان تمام چیزوں کے اندر یوٹیلائز کرتے ہوئے جو ہے ہم نے ایک مقام حاصل کیا. ابھی آئندہ بھی دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے جیسے کہ ایران اور جو یو ایس کی جو جتنی لڑائی ابھی ہو رہی ہے اس میں جو پاکستان نے ایک نمایاں کردار ادا کیا، اس کی مثالی ماضی میں نہیں ملتی. یہ دو ممالک کے درمیان صرف ثالثی نہیں ہے، یہ بیسیکلی اس ایک جنگ کی وجہ سے پورا آپ کا ریجنل آرڈر چینج ہو رہا ہے جس کا امپیکٹ آپ کے گلوبل آرڈر پہ ہونے جا رہا ہے. اور اس میں دونوں افریقین کی جو سینسٹیوٹیز ہیں، ان کی ریڈ لائنز ہیں، ان کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے آپ دونوں کو اگر جو ہے وہ ٹیبل پہ بٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس میں جس طرح فیلڈ مارشل صاحب کی اور ہماری جو سویلین ڈپلومیسی ہے اس کا کردار رہا ہے، اس کی پوری دنیا اس کی گواہ ہے اور اس کو اپریشیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. الحمدللہ پاکستان اب سے 2 سال پہلے جس مقام پہ تھا اس سے میرے خیال میں ہم کوسوں آگے آ چکے ہیں، اور اب اس کے اوپر کیپٹلائز کرتے ہوئے ہم نے نہ صرف اپنے ڈپلومیٹک ایڈوانٹیجز کو کیپٹلائز کرنا ہے بلکہ جو ہمارے اسٹریٹجک اور جیو اکنامک انٹرسٹ ہیں ان کو بھی ہم نے کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس وقت آف کورس اس لانگ پروسیس ہم صحیح راستے پہ گامزن ہو چکے ہیں.
इंशाल्लाह ताला ये जो पेट्रोल शोटल की थोड़ी कीमतें बढ़ रही हैं, ये इन्फ्लेशन है, पूरी दुनिया में इफेक्ट है जंग की वजह से, और इसको आहिस्ता भी आहिस्ता वो mitigate भी करेंगे। बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुल्तान में मार्का हक के हवाले से पाक फौज और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पाक फौज इजहार यकजहती रैली निकाली गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मिर्जा अहमद अली। मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तानी अफवाज की शानदार कामयाबी के जश्न के हवाले से पाक फौज और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाली गई। रैली के शुरका का कहना था कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मार्का हक में फतह याबी हुई। पहले भी पाक फौज पे फख्र था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह में फख्र है कि हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ही हैं जो बेहतरीन तरीके से हमारी पाक फौज की सरपरस्ती करके और हमें मार्का हक जैसा जीत दिलवाई। पाक अफवाज जो है उसके लिए, फील्ड मार्शल के लिए हमारी माएँ, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे सारे 10 दुआ गो हैं। हाथों में सब्ज हिलाली परचम उठाए रैली के शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाए। सफारती कोशिशें इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर जो पाकिस्तान कर रहा है वो सिर्फ अफवाज पाकिस्तान की मरहून मन्नत है। पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 असासा अफवाज पाकिस्तान है और हमें हमारे चीफ आसिम मुनीर साहब की क़यादत पर पूरा एतमाद है। पाक फौज इजहार यकजहती रैली MDA चौक से कचहरी चौक तक निकाली गई, जिसमें नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ मिर्जा अहमद अली, ARY न्यूज़, मुल्तान।